معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد صداقت حسین آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے فیس بک پیج صداقت حسین آفیشیل برکاتی پر، اور ایک بہت شاندار اور جاندار ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ حالات حاضرہ یعنی محرم الحرام شریف کا چاند نمودار ہو گیا اور اس کی آج 6 تاریخ ہے۔ اب 6 تاریخ میں ایک ہمارے ساتھ جانی مانی شخصیت حضرت علامہ مولانا ارشاد القادری صاحب ہیں، ان سے ہم محرم الحرام شریف اور مروجہ تعزیہ داری پر گفتگو کرنا چاہیں گے، اور جو اس کے ساتھ بدعات اور خرافات، واہیات اور رسومات غلط شامل کر لی گئی ہیں، ان غلط رسموں پر ہم حضرت سے جواب طلب کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی مدلل جواب آپ سماعت کریں گے، اور یہ بہت ہی شاندار اور نایاب گفتگو ہونے والی ہے، بافیض گفتگو ہونے والی ہے۔ تو بنے رہیے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ، اور اس کو بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے، یہ بہت ضروری ہے آپ حضرات کے سننے کے لیے۔ یعنی ہماری ایک تنظیم مشن اصلاح معاشرہ جسے ہم چلاتے ہیں اور اس کے تحت ہم کام کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے مشن اصلاح معاشرہ کے تحت اپنے سماج اور اپنے لوگوں کی، اپنے قوم کی اصلاح کرنا، ان چیزوں سے جو چیزیں غلط شامل کر لی گئی ہیں دین کے نام پر۔ شاید کہ وہ اگر دین کے نام پر نہیں شامل کی گئی ہوتی تو اس پر اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ اسے دین سمجھ کر آج کیا جا رہا ہے تو اس لیے ان پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری سماج صحیح راستے پر آ سکے، جس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ تو آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اور آپ حضرات ہماری ویڈیو کو دیکھ کر کے اسے آگے شیئر کر کے لوگوں تک پہنچا کر کے ہمارا حوصلہ بلند کریں تاکہ اسی طریقے کی ویڈیو ہم آگے بھی بناتے رہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں حضرت مولانا ارشاد القادری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دعائیں ہیں آپ کی؟ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی، تو جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہمارے فیس بک پیج کے، تو ان تک آپ اپنا کوئی پیغام پہنچانا چاہیں اور کچھ ان سے کہنا چاہیں؟ جی ان سے یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں صداقت حسین کے نام سے جو چینل چل رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں، شیئر کریں، جس سے کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو اور لوگوں کو دینی معلومات بڑھتی رہے۔ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے، کئی بار آپ نے لائیو ہمارے ساتھ کیا بھی ہے، اصلاح معاشرہ پر ہی بات ہوئی، اور حتی الامکان آپ کی یہی کوشش رہتی ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہونا چاہیے، تو وہ ختم کرنے کے لیے آپ کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کامرانی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کا چینل کامیاب ہو جائے۔ ماشاء اللہ سے آج ہم بیٹھے ہیں کھلی فضا میں اور کھلے آسمان کے نیچے، کھلی چھت کے نیچے، اور یہ مناظر قدرت ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت سے محرم الحرام کے تعلق سے اور تعزیہ داری کے تعلق سے۔ تو حضرت ہم آپ سے کچھ سوالات کریں تو آپ ان سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ کیجیے۔ تو حضرت ہم شروع کریں، کہاں سے شروع کریں، کہاں سے ختم کریں، یہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، چونکہ یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت سے سوالات ہیں ہمارے، تو ان سوالات کے جواب آپ علماء کرام دیتے بھی ہیں ماشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیچھے بھی ہم نے کچھ اس کے تعلق سے بات کی ہے، اور علماء کرام سے ہم روبرو ہوئے ہیں اور اس علماء کرام کے جوابات لیے۔ ویڈیو بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی چلی ہے۔ پچھلی ویڈیو ہماری جو حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد مفید رضا صاحب جو کہ پیش امام جامع مسجد علی پور ہیں، ان کے ساتھ ہوئی، تو بہت شاندار وہ ویڈیو رہی اور بہت اچھا چلی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی بہت شاندار چلے گی، کیونکہ ہمارا مقصد ہی سماج سدھار ہے۔ یعنی اب چونکہ کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو بازی اور یہ ویڈیوگرافی کرنا درست نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ آج ہمارے پاس بہت مضبوط پلیٹ فارم ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل سے ہی آدمی روبرو ہے، اور بہت زیادہ وقت ادھر ادھر نہیں دیتا۔ سب سے زیادہ وقت اگر کسی کو دے رہا ہے آج کے دور میں انسان، تو وہ دے رہا ہے موبائل کو، اور موبائل میں غلط چیزیں بھی ہیں، موبائل میں اچھی چیزیں بھی ہیں۔ تو چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان غلط چیزوں کی طرف نہ جا کر کے اچھی چیزوں پر نظر رکھے اور غلط چیزوں کو اوائڈ کرتا رہے۔ تو حضرت میرا پہلا محرم الحرام شریف کے تعلق سے آپ سے پہلا سوال ہے کہ محرم الحرام شریف کے بارے میں کچھ بتائیں، اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں۔ کیا ہے محرم الحرام؟ دیکھیے، محرم الحرام جو ہے مہینے کا نام ہے، بے شک،
اور جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بے شک اسی ماہ مبارک سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، ابتدا ہوتی، بے شک اور اس ماہ مبارکہ میں 10ویں تاریخ میں بہت سے کام ایسے ہوئے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے پیچھے چلے جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جی 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 بے شک حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، جی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول بے ہونا، شک بے شک ایسے بہت سے مراحل سامنے آئے۔ وہ زیادہ تر جو ہے وہ 10 محرم کو 10 ہی ہوئے۔ محرم الحرام، بہت سے معاملات ہیں، اب یہ جی کافی لمبا ہو جائے گا، جی 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 اور بالخصوص شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ بھی 10 محرم بے شک بے شک تو اس ماہ مبارکہ میں 10 محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں پہلی تاریخ سے 10 محرم تک روزہ رکھیں تو بہت افضل ہے، جی بہت افضل ہے، اور 9 اور 10 کو رکھیں تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ جی روزہ رکھنا چاہیے، قرآن خوانی کرنا چاہیے، حضور امام حسین علیہ السلام کی یادگار منانا چاہیے، اور یادگار منانے کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کے نام سے ایصال ثواب کریں۔ اچھا حضرت، آپ نے روزے کے تعلق سے بات کہی تو میں اس پر ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ طیبہ شریف میں ہجرت فرما کر آئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں یوم عاشوراء کے دن۔ وہ یوم عاشوراء کا دن تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان لوگوں کو دیکھا، ان یہودیوں کو دیکھا، تو ان سے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ شاید کہ روزہ رکھتے تھے اس دن اور سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرعونیوں سے اسی دن نجات دی تھی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو میرے آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدھے سے یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ ان کے حقدار ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ آپ بھی اس دن روزہ رکھا کرو، یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرو، اور اس کو ایک روزے کے ساتھ اور بڑھا لو، یعنی تم یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھا کرو، تم چاہیں نبی کا روزہ رکھا کرو اور چاہیں تو 10ویں کے ساتھ میں ایک نبی کا، یا پھر نبی کا نہیں تو 11ویں کا، یعنی 2 روزوں کے ساتھ اس کو آپ اپنے اندر اتارو۔ تو لوگوں نے پوچھا 2 روزے ہم کیوں رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو، مشابہت نہ کرو، وہ ایک رکھتے ہیں تم 2 رکھو، ہے نا؟ تو اس دن روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی جی، بہت بڑی فضیلت ہے، اور وہ 2 ہی رکھنے کا حکم ہے۔ جی بے شک۔ جیسے 9-10 رکھ لیجئے، 10-11 رکھ لیجئے، 2 ہی رکھنا چاہیے۔ جیسے یہودیوں کا طریقہ نہ کریں، یہودی ایک ہی رکھتے ہیں، ہمارا یہودیوں سے کوئی مطلب تعلق نہیں ہے، ان کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ جی، تو فضیلت کے بارے میں تو روزہ جو ہے نفلی روزہ ہے، یہ سال بھر کے روزوں کا ثواب کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ہاں، اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک روزہ رکھنے میں 1 سال کا ثواب ملتا ہے، بے شک 2 روزہ رکھنے کا 2 سال کا ثواب ہو گیا۔ تو یہ نفلی روزہ ہے۔ اب نفلی روزے جتنے لوگ رکھ لیں گے زیادہ بہتر ہے، فرض تو ہے نہیں۔ ویسے اکثر و بیشتر آج جو ہے لوگ فرض نہیں رکھتے ہیں، تو نوافل تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جہاں جہاں اسلامی ماحول ہے، جہاں لوگوں کے اندر جذبہ ہے، وہاں لوگ 2 یا 1 نہیں رکھتے بلکہ کئی جگہ 10-10 رکھتے ہیں۔ بے شک پہلی تاریخ سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس حساب سے وہ 10 رکھ لیتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ اس سے، اور اس دن خاص طور سے جو ہم لوگ ننگا ناچ کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت اس پہ ہم دھیرے دھیرے سے شروعات کریں گے۔ یہ ہمارا پہلا سوال تھا اور اس کا بہت ہی بہترین آپ کا جواب ہے کہ اس دن روزے رکھنا چاہیے۔ یوم عاشوراء کے روزے کی بہت فضیلت ہے، اور اس دن کی خود بذات خود اس دن کی بہت فضیلت ہے، یوم عاشوراء کی بہت فضیلت ہے، اور یہ بہت فیمس دن رہا ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ نے اسے بڑی عظمت سے نوازا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ ہو، یا پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی ہو، حضرت یونس علیہ السلام کا پیٹ سے باہر آنا ہو، اور پھر قیامت کا دن بھی اسی دن متعین کیا گیا کہ وہی دن ہوگا، اور جمعے کا دن ہوگا، اور یہ 10ویں تاریخ ہوگی، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے اور لاڈلے نواسے کی شہادت کا دن بھی اللہ رب العزت نے اسی تاریخ میں مختص کیا کہ 10 عاشوراء کی تاریخ ہوگی اور دن جمعے کا ہوگا، اور یہ سارے معاملات ہیں اپنی جگہ۔ اب چونکہ جیسے ہی عاشوراء محرم کا دن آتا ہے، اب چونکہ ہم لوگ سنی ہیں،
ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں سنی کہا جاتا ہے، اور ہمارے اندر اس طرح کی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ یاد حسین کے نام پر ہم نہ جانے کیا کیا کرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم جو کرنے لگتے ہیں کیا یہ شریعت میں درست ہے، یا پھر شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، یا شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تھوڑا آپ اس کو تفصیل کے ساتھ ہمارے ویورز کو بتائیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ، ہم تھوڑا مختصر کر کے کریں گے کہ ڈھول شروع کر دیتے ہیں پہلے ہی محرم سے اور ڈھول بجانے لگتے ہیں، اور کچھ علماء ہماری سنیوں میں ہی ہیں، آج میں ان کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں۔ پیلی بھیت شریف سے ایک بہت مطلب معتبر خانقاہ ہے، وہاں سے اس طرح کے بہت سے اعلانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ وہ سنابل رضا صاحب ہیں، اور دیگر مفتی مہران صاحب ہیں، اور دیگر اور لوگ ہیں ان کے گھر کے، وہ علل اعلان یعنی اعلانیہ طور پر ڈھول کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محرم الحرام میں، ڈی جے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت تھوڑا ان کے بارے میں بھی رائے ارشاد فرما دیجئے، کیونکہ بہت سا ہمارا جو طبقہ ہے وہ ان کی ویڈیو سن کر کے ایک مطلب فتنے کا شکار ہو رہا ہے۔ تو حضرت ڈھول کے بارے میں ضرور ارشاد فرما دیں کہ ڈھول کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا سنی کیا ہے۔ جی بے شک، سنی کون ہے؟ بے شک، صحیح سنی صحیح العقیدہ، جی جو امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عشق و محبت، جو عشق و محبت کے امام ہیں، امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کی بات کو مانتے ہیں یا آپ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں یا جو آپ کے فتاوے پر چلتے ہیں، جی وہی صحیح سنی ہے۔ باقی جو ہیں سنی تو اور بھی ہیں، لیکن وہ ان سے الگ ہٹ کے سنی ہیں۔ نہیں، مفتی سنابل رضا ہیں اور یہ مفتی مہران رضا ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا دنیا پر ہی نہیں ہے، فتاوی رضویہ کا ہم سے زیادہ بہتر سمجھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو ہم سے زیادہ ماننے والے تو ان کے گھر کے لوگ نہیں ہیں، تو دعویٰ کرتے ہیں، اعلان تو کرتے اعلیٰ ہیں۔ حضرت نے کہاں ڈھول جائز کیا ہے؟ کون سی کتاب میں وہ تو جائز فتاوی عالمگیری کا سیدھا حوالہ دے رہے ہیں، لوگوں پر انعام رکھ رہے ہیں کہ اتنا انعام ہمارے پاس ہے، لے جاؤ جو ڈھول کو حرام ثابت کر دے اور جو ارے حسین تو کے نام پر ڈھول بجانے ڈھول کو تو حرام ویسے کرے۔ بھی حرام ہے، جی یعنی یہ تو تعزیہ ہے۔ جی، ڈھول تو ویسے آپ کے شادی بیاہ میں بھی حرام ہے۔ اچھا ڈھول حرام ہے؟ ہاں، ڈھول تو ہر اعتبار سے حرام ہے۔ جی اب معاملہ یہ ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کی وفات پر، آپ کی شہادت پر اگر ڈھول بجا رہے ہو تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جب عام طور سے ڈھول بجانا ٹھیک نہیں ہے، منع ہے، جی تو شہادت پر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اگر شہادت پر ہو سکتا ہے، تمہارے ابا حضور کا انتقال ہو تو بجا کے دکھا دو مجھے، جی ہاں؟ جی تمہارے امی جان کا انتقال ہو تو بجا کے دکھا دو، جی، چاہے کوئی مولانا ہو یا یہ بہت بڑی بات کہی حضرت نے کہ اگر ڈھول حرام نہیں ہے ان کے حساب سے، تو کیا پھر وہ ڈھول اپنے ابا کے انتقال پر بجائیں گے؟ کیا اپنی امی کے انتقال پر نعوذ باللہ ڈھول بجائیں گے؟ تو مجھے لگتا کہ کوئی اپنے جنازوں پر ڈھول نہیں بجائے گا۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ڈھول جو ہے یہ باجا، یہ خوشی کی علامت ہے۔ اب دیکھیے، جب نہیں بجاؤ گے تو حضرت امام حسین کی شہادت پہ کیوں بجا رہے ہو؟ کیوں بجا رہے ہو؟ شہادت بھی مان رہے ہو اور پھر ڈھول بجا رہے ہو؟ بجا رہے ہو، اس کا مطلب ہے شریعت میں تو ڈھول کی کہیں گنجائش ہی نہیں۔ شہادت پر جو آپ نے بات کی، تو شہادت، جس کو شہادت مل گئی اسے حیات جاویدانی مل گئی، وہ زندہ و جاوید ہو گیا۔ قرآن نے شہیدوں کو زندہ کہا ہے، اب ہم حسین پاک کو شہید اعظم مانتے ہیں، ہے نا؟ تو میرے پاس کچھ اشعار ہیں جو علامہ اقبال نے کہے تھے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، بے شک، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، ہم یوں سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو یہ بات بالکل حق اور برحق ہے اور سچ ہے کہ جب ہم انہیں زندہ مانتے ہیں تو پھر ماتم کس کا کر رہے ہیں، اور پھر ہم مرثیہ خوانی کس کی کر رہے ہیں؟ وہی جی حضرت ارشاد فرمائیں۔ اب وہی تو مسئلہ ہے۔ اب جیسے تعزیت تو اسی کی جاتی ہے نا جو مردہ ہے، جو مردہ ہو، اور مردہ قرآن نے یہ کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، شہید ہوئے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ زندہ ہیں، ہاں، البتہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، اتنا شعور نہیں۔ بے شک۔ اب جیسے یہاں پر تھوڑا سا شک شبہ رہ جائے کسی کو کہ آدمی قتل ہو گیا، وہ زندہ کیسے، دل میں خیال آ سکتا ہے، گمان ہو سکتا ہے، تو دوسری جگہ اللہ نے فرما دیا
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہاں تک اللہ نے فرمایا. انہیں رزق دیا جاتا ہے. بے شک. یعنی انہیں دل میں گمان بھی نہ کرو، دل میں بھی نہ سوچو کہ یہ مردہ ہیں. جی بے شک. اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے. اب سمجھ لیجئے یہاں پر زند و جاوید کا تو مسئلہ پورا حق ادا ہو گیا. قرآن نے شہادت دے دی، قرآن نے گواہی دے دی. اب قرآن کی جب شہادت ہے تو پھر اس کو کون منع کر سکتا؟ جی. اور شہادت امام حسین جگ ظاہر ہے. ہاں، حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلق سے جو ہمارا ٹاپک ہے اور موٹیو ہے وہ آگے بڑھے تو ہم اس پر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو ڈھول کے بارے میں بتا ہی دیا گیا ہے کہ اور جو لوگ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر غلطی پر ہیں، اور ان کی بات سے ضرور امت میں انتشار ہو رہا ہے، اور انہیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کیا وہ ڈھول کو ثابت کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور امت کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ ضرور اس بات کا جواب دہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو مواخذہ ہوگا. اب یہاں دنیا میں کچھ بھی اعلانات کرتے پھریں اور کچھ بھی کرتے پھریں اور دلائل دیتے پھریں. بہرحال حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام سے جو چیزیں منسوب ہیں، جیسا کہ تعزیہ داری، محرم الحرام میں بالخصوص سب سے اہم چیز ہے وہ ہے تعزیہ داری. 10 محرم الحرام تک جو تعزیہ داری ہوتی ہے، یہ تعزیہ داری کیا ہے اور یہ تعزیہ داری کا شریعت میں کیا حکم ہے اور اس کا معیار کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے ہم بتائیں آپ کو، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جی. تعزیہ داری اور سنیوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. اچھا. کیوں نہیں تعلق؟ سنیوں سے کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں. تو اٹھاتے تو سنی ہی ہیں. وہی تو بیماری خراب ہے. یہ تو بیماری ہو گئی نا. آپ پورے ہندوستان میں دیکھیے ہر سنیوں میں، ہر سنی گاؤں میں جہاں بھی سنی ہے وہ سنی اٹھا رہا ہے. اصلیت میں یہ کام جو ہے وہ سنیوں کا نہیں ہے. کس کا ہے پھر؟ یہ شیعوں کا ہے. اچھا شیعوں کا یہ کام ہے. جی. بادشاہ تیمور لنگ، تیمور لنگ، جی جی تیمور لنگڑا نے جو اس کو ایجاد کیا تھا، جی 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 وہی تعزیہ وہیں سے شروع ہوا ہے. جی. اس سے پہلے اس کی ہسٹری کچھ نہیں ہے شریعت میں. نہیں، کچھ نہیں. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. شریعت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہاں. شریعت میں تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں. اگر ایک بات بتائیے، اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے بلاد ہندوستان میں اور اس کے طول و عرض میں، اس کے آس پاس کے علاقوں میں، جیسے پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، یہی تعزیہ اٹھتا ہے اور دنیا بھر میں کہیں تعزیہ نہیں اٹھتا ہے. ایک مسئلہ اور بتائیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دیکھیے سنیے، نماز پڑھائی جاتی ہے، امام کون ہوتا ہے؟ مولانا ہوتا ہے. جی. حافظ ہوتا ہے. جی 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 جی. قاری ہوتا ہے. جی جی جی. نماز جنازہ ہوتا ہے. جی. کون پڑھاتا ہے؟ عالم دین، حفاظ کرام. جی جی. نکاح کون پڑھاتا ہے؟ عالم دین، حفاظ کرام. مدارس کون چلاتا ہے، کون پڑھاتا ہے؟ مدرسین، عالم حافظ ہوتے ہیں. تو اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلامی قانون سے جڑی ہوئی، شریعت سے جڑی ہوئی، جی، تو یہ علماء سنبھالے ہوئے ہیں. جی. اگر تعزیہ داری بھی شریعت میں ہوتی یا شریعت سے اس کا تو کوئی تعلق ہوتا، جی، تو آپ پورے ہندوستان نہیں، میں پورے دنیا کا چیلنج کر رہا ہوں، کہیں عالم دیکھ لیجئے اس میں جڑا ہو. جی. کہیں بھی کسی تعزیے سے کوئی عالم جڑا ہوا نہیں ہے. جی. نہ اس کی رہبری کر رہا ہے، جی، نہ اس کے آگے آگے گھوم رہا ہے. تو پھر کون اٹھا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کون ہیں جو اٹھا رہے ہیں؟ یہ جوہلا ہیں، جاہل لوگ ہیں. یہ خانقاہ والے جو ہیں، کئی خانقاہوں سے ہم دیکھتے ہیں. ارے ان کی دکانیں چل رہی ہیں. اچھا، یہ پیلی بھیت والے کون ہیں؟ یہ سب دکانیں، یہ سب مفتی عالم ہیں، یہ سب دکانیں چلا رہے ہیں. اچھا، سب دکانیں چلا رہے ہیں تعزیے کے نام پر. لوگ جڑے رہیں گے نا. اچھا. اب تعزیہ آج بند کر دیں، جی، جاہل پبلک چھوڑ جائے گی. اچھا. ایک چیز اور تو تعزیہ انٹرٹینمنٹ ہے کیا؟ ہاں. دین نہیں ہے. نہیں، دین سے اس کا کیا تعلق؟ تعزیہ انٹرٹینمنٹ ہے. دین سے اگر تعلق ہوتا ہے اس کا تو علماء اس کے ہاتھ، علماء کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بے شک، بے شک. یہ مسجد علماء کے ہاتھ میں، جی 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 جی. مدرسے علماء کے ہاتھ میں، دیگر جتنے اسلامی کام ہیں وہ سب علماء کے ہاتھ میں. تو یہ تعزیہ کیوں نہیں علماء کے ہاتھ میں؟ یہ جاہلوں کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ تو یہ حضرت نے بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ علماء اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. لیکن اس کے برعکس بھی ہم یہ حضرت سے جاننا چاہیں کہ شریعت میں اس کا معیار کیا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور اس کے بارے میں شریعت کا ریسرچ کیا ہے. ارے شریعت تو دیکھیے، کوئی بھی نیا کام آپ کر رہے ہو تو شریعت میں تو منع ہے. شریعت میں منع ہے. اب یہ شریعت کب کی ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے. جی. اس کے 60 سال بعد حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 60 سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی. جی. اگر صحیح سے نکال دیں تو ہجری ہوئی ہے، 60 ہجری میں ہوئی ہے، باقی تو 50 سال کے بعد ہوئی ہے. اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی نے بھی، جو امام لوگ گزرے ہیں، جی، کسی امام نے تعزیہ بنایا؟ بتائیے آپ. جی. بادشاہ تیمور لنگ سے پہلے جی کہیں کوئی تعزیہ نہیں تھا. کوئی تعزیہ نہیں تھا.
हिंदुस्तान में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हाँ कि कोई ताजिया हिंदुस्तान नहीं था। में जी, कोई जी, ताजिया नहीं था। ये जब बादशाह तैमूरलंग जब आया तो इसने एक चांदी का एक छोटा सा बनाया था। अच्छा अच्छा। ये नहीं ये कागज का बना रहे हो और पूरे फट्टे लगा रहे हो। बहरहाल बांस उसी का लगा रहे हो। रिवाज दिया हुआ है, हाँ, ये ताजिए उसी को का प्रोमोट रिवाज। किया हुआ उसी का है। उसी का है, जी, वो जी, शिया था। जी। लेकिन हजरत हम शरीयत का हुक्म जानना चाह रहे हैं, उससे हमारा गरज नहीं है कि तैमूरलंग ने क्या किया। तैमूरलंग ना कोई आलिम दीन था, ना ही कोई बहुत बड़ा वो काज़ी उल क़ुज़ात था। वो जो था वो नहीं अपनी तो मस्जिद शरीयत बादशाह था। देखिए, नया तैमूरलंग काम का एक आप अलग कोई भी मसला है। करें। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आज के हालात में शरीयत का हुक्म क्या है, शरीयत का हुक्म वाज़े फरमाएं आप। शरीयत तो यही है, जब आप शरीयत से अलग हटके कोई भी काम करोगे तो वो जी। शरीयत के खिलाफ है। जी। अब ये शरीयत के खिलाफ जब काम कर रहे हो तो शरीयत में आई नहीं हो। जैसे आला हज़रत के फतावे को पढ़ा जाता है तो आला हज़रत का फतवा ये है कि मुरव्वजा ताज़ियेदारी हराम है। जो रिवाज में ताज़ियेदारी है मज़ामीर के साथ, ढोल बाजे तमाशे और गाने के साथ में और नवाखानी और मातम खानी के साथ में जो ताज़िये हो रहे हैं ये तो हराम है। लेकिन आपने एक रुख्सत दी है और ताज़ियेदारी के बारे में कहा है कि इमाम हुसैन का रोज़े की शबी बनाकर या हज़रत इमाम हसन पाक के रोज़े की शबी बनाकर बगरज़ ज़ियारत आप उसको बनाकर एक जगह रखें और उसमें ज़ियारत कर लें, कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं अरे है। तो आला हजरत ने मसलियतन कह दिया होगा, जैसे हुजूर ख्वाजा गरीब लेकिन नवाज। ये जायज़ करार दिया है आपने, ज़रूरी करार नहीं दिया कि इसको ज़रूरी है। जायज़ करार है, अच्छी नीयत से, अहसन नीयत से। अच्छी नीयत हो आपकी, इरादा अच्छा हो तो आप, जैसे हम हुजूर पाक के मज़ार की शबी रखते हैं, काबतुल्लाह शरीफ के मज़ार वो उसकी शबी रखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों की हम शबी रखते हैं। इस तरीके से शबी रखना जायज़ है, कोई उसमें कबाहत नहीं है। शबी रख लीजिए, लेकिन अवाम को तो आप नहीं रोक पाओगे। अवाम के ख्यालात क्या हैं? मैंने देखा अपनी आंखों से, ताज़िये के नीचे से निकल रहे हैं, फ़ख्र समझते हैं, फ़ख्र समझ रहे हैं, बाइसे बरकत, बाइसे बरकत समझ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं हम आइंदा पूरे साल जिंदा रहेंगे, सही रहेंगे। ताज़िये के सदक़े। मेहंदियाँ चढ़ रही हैं, बाकायदा फातहा हो रही है वहाँ पर। मेहंदी, अब मेहंदी का क्या मसला बताइए? मेहंदी है कुछ? मेहंदी तो शरीयत में ही हराम है। तो अब बताइए, ये दुनिया भर के आपने तो चलो बना के खड़ा कर दिया, सिर्फ आपने अच्छी नीयत से बना दिया, ठीक है ज़ियारत करो। अब वहाँ जोहला जब आ रहे हैं, जाहिल लोग जब आ रहे हैं तो कोई नीचे से तो ये बताते हैं ना, अच्छी चीज़ को ही क्यों ख़त्म कर दिया जाए, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जाए। ख़त्म कैसे भाई हो पाएंगे? अच्छी चीज़ में जो चीज़ें गलत हैं उनको ख़त्म किया जाए, देखिए, जो ना कि उसी चीज़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। जो उससे चीज़ें जुड़ी हैं उसी से जब कोई पैदावार हो रही है और पैदावार ख़त्म नहीं हो पा रही तो बेहतर तो यही है वक्ती तौर से उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब जैसे मज़ारात हैं, मज़ारात पे औरतें जाती हैं, सजदा करती हैं, और तो क्या मज़ारात ख़त्म कर देंगे? नहीं, उस पर तो क्या ख़त्म करेंगे? पाबंदी लगाइए। तो फिर वो औरत को, वही तो चीज़ है ना, मज़ार थोड़ी हटा देंगे आप। आला हज़रत के मज़ार जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको हटाएंगे। आला हज़रत के मज़ार पर औरत दिखा दीजिए आप, कहीं औरत पाबंदी है? जी, महारारा में चले जाइए। तो ऐसे ही ताज़िये के खिलाफ, ताज़िये के साथ में जो गलत रस्म व रवाज परवान चढ़ रहे हैं उनको ख़त्म कीजिए। तो ख़त्म तो वो करेंगे जब उलमा उससे जुड़ेंगे। जी, अब उलमा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उलमा दूर से समझा रहे हैं, आवाम मज़े में वो सुन ही नहीं रही। उन्हें तो मज़ा चाहिए ना, जो वो सुर्खी और पाउडर और ये वो लगा लोगों के, उन्हें मज़ा और तफरी चाहिए, वो हमारी कहाँ सुनेंगे। तो आप लोग इस बात को समझें, यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखें, सबसे बेहतर चीज़ है, और इसको कतई त्यौहार ना समझें और इसको सेलिब्रेट करना तो और ज़्यादा गलत चीज़ है ये, क्योंकि शहादत इमाम हुसैन हुई है उस दिन तो सारा जहान गम में डूबा हुआ था, और हम आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और उसको इस अंदाज़ में सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे हमारा ये त्यौहार है, और त्यौहार कुछ नहीं है। तो लिहाजा उस दिन रोज़ा रखें, और जिस दिन रोज़ा हो जाता है उस दिन तो और त्यौहार नहीं होता, जिस दिन रोज़ा होगा उस दिन त्यौहार हराम होगा। आपने देखा होगा अपने यहाँ क्या है, अब तो खैर कम हो गया है, मिठाइयों की दुकानें लगती। हाँ, हमारे यहाँ लगभग 60% ख़त्म हो गया है, 40% अभी बाकी है। मिठाइयों की दुकानें लगती थी, और फ़र्ज़े आइन समझते थे लोग जी कि मिठाई ज़रूर खरीदो, जलेबी खरीदो, ये खरीदो वो। और इससे पीछे थोड़ा चले जाएंगे तो दामादों के यहाँ वो मतलब मीठा लेके त्योहारी भेजना, और बहुत से लोगों में इस तारीख में शादी ना करना, इसको मायूब समझा जाता है। इन दिनों में शादी ना करना, गम जैसा चेहरा बनाना, और ये सब काम करते हैं। तो इसका मसला क्या है? कुछ नहीं है, शरीयत से इसका कोई लेना, शरीयत से कोई लेना देना नहीं। फिर इसका किससे लेना देना है? ये जब मनगढ़ंत, ये तो वो कर रहे हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, वो ही तो। फिर हम उनको क्या माने? अरे वो तो अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे, यहाँ तो हमारी तुम्हारी तो मानेंगे नहीं। वो फिर किसकी मानेंगे? किसी की नहीं मानेंगे। कहते हैं उलमा की वो मानते जब 11,000 का इनाम रख रहे हैं ढोल साबित करने को, तो अब 11,000 तुम दे आओ जाके तब भी नहीं मानेंगे। तो जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, वो सब अहले सुन्नत वल जमात हैं।
اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اب یہ سیرا علماء کی طرف جائے گا کہ علماء اپنے عوام کو روکنے میں ناکام ہے، ناکام ہے۔ تو پھر علماء کو کیا طریقہ نکالنا چاہیے کہ ان کو اس طریقے سے روکا جائے؟ تو پھر یہ علماء جب ناکام ہوں گے تو ناکامی علماء کے لیے تو ہے نہیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء بنی اسرائیل، جو ہیں نبی کی امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاءوں کے وارث ہیں۔ تو یہ وارثین انبیاء ہی جب اس طریقے کی حالات پر آ جائیں گے کہ قوم ان کی نہیں مان رہی ہے، تو پھر ہم کس سے شکوہ اور شکایت کریں گے؟ مانے گی تب نا، تمہاری بات اور ہے، ہماری کچھ اور ہے، ان کی کچھ اور ہے، ان کی کچھ اور ہے، اب بیچاری عوام کیا کرے گی؟ چار علماء، چاروں کی بات الگ، تو الگ الگ، تو پھر یہی تو دقت ہے کہ تو پھر علماء کی زبان ایک نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے، تو پھر شریعت میں اختلاف کیوں ہے بھائی؟ جب شریعت تو ایک ہی ہے نا، شریعت تو چار نہیں ہے، علماء کی باتیں چار ہو سکتی ہیں تو، لیکن جو ہے شریعت تو چار نہیں ہو سکتی نا، شریعت تو ایک ہی ہے۔ شریعت ڈھول کیسے کہاں کہ شریعت میں جائز ہے؟ کس موقع پر جائز ہے؟ کہیں ہے ہی نہیں۔ رخصت ہے جنگ کے لیے، اعلان کے لیے ڈھول کی، وہ تو اعلان ہے، ہاں اعلان، تو اسی کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ اعلان ہے، امام حسین کا مہینہ آ گیا اور امام حسین کی شہادت کا مہینہ آ گیا، تو یہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اعلان ہے، وہ اعلان کے لیے رخصت ہے ڈھول کی، نہیں وہ اعلان الگ ہے بھائی۔ چلیے خیر، ہم اور مسائل پر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ تعزیے کو بنانا اور پھر اس کو رکھنا، اور اس کے ساتھ جو بارات کا گھومنا اور پھر اس کو اس طریقے سے منانا، یہ سب جو ظاہر بات ہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں بھی تو ہیں، جیسے قرآن خوانی ہونا، سبیلیں لگانا، لنگر امام حسین کرنا، یہ سب اسی سے ریلیٹو تعزیے سے ہی ہیں۔ اچھا آپ دوسری جماعت میں دیکھیے، اپنی گاؤں میں دوسری جماعتوں میں دیکھ لیجیے کتنے لوگ لنگر لٹا رہے ہیں، کتنی شہید اعظم کانفرنس کر رہے ہیں، بتائیے آپ مجھے۔ 11ویں شریف میں کون سا تعزیہ اٹھتا ہے؟ جی لنگر ہوتا نہیں ہوتا؟ جی، تو شہادت کہاں ہے وہاں؟ نہیں، بات لنگر کی ہو رہی ہے، جیسے ویسے اس سے منسلک ہیں جی، تو 12ویں شریف ہے، جی اس میں جلوس ہوتا ہے، ڈی جے ہوتا ہے، اس میں ڈی جے منع ہے، لیکن ڈی جے کیوں بنا رہے ہیں؟ بجانے نہیں چاہیے، ڈی جے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہے اس میں، تو غلط ہے، اور علماء ہوتے ہیں اس میں، غلط ہے نا، اس کی رہنمائی اور اس کی اگوائی علماء کر رہے ہوتے ہیں، غلط ہے، وہ بھی غلط۔ تو ڈی جے لانے والے کون ہیں وہ؟ حالانکہ وہ علماء جو شامل ہیں۔ ربیع الاول شریف کا موٹیو ہمارا نہیں ہے، ہمارا موٹیو تو جو ہے یہ محرم الحرام شریف ہے، تو محرم الحرام شریف کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ پھر زیادہ لمبی گفتگو بھی ہو جاتی ہے اور الگ جو ہے موڑ پر چلی جاتی ہے، وہاں میں نہیں لے جانا، ہمیں امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادت پر رکھنا ہے۔ فضیلت امام حسین جتنی ہو سکتی ہے آپ سے اور ہم سے ہم کرتے رہیں، شہید اعظم کانفرنس کریں، شہید اعظم کے نام سے جتنے جلسے جلوس کر سکتے ہیں اور جتنی بھی نیاز نظر اور فاتحہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہے اور باعث ثواب ہے۔ لیکن جو چیزیں ہمارے لیے غلط ہیں شریعت میں، ان چیزوں کو ہم اس میں جوڑ کر کے شامل کر کے اگر کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ ہم تمام سنیوں کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ نیم رافضی لوگ جو ہیں وہ آج کے دور میں یہ باتیں اٹھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس طریقے سے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا صاف موقف حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا موقف ہے، اور شریعت نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہم وہ کرنے والے ہیں، نہ کہ ہم ادھر ادھر سے لا کر کے دوسروں سے اپنے آپ میں ضم کرنے والے ہیں، بلکہ ہم خالص نیچرل جو چیزیں ہمارے اندر ہیں، جو ہماری پہچان ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ تو حضرت تعزیے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے اس دن تعزیہ جس دن ہوتا ہے اور پھر اس کو لے کر کے گشت کراتے ہیں، گھماتے ہیں، پیچھے سے مرثیہ خوانی ہوتی ہے، جگہ جگہ پر اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں، پھر ایک جگہ مقام پر لے جا کر تعزیے کو رکھا جاتا ہے اور وہاں اپنے اپنے انداز میں کرتب دکھائے جاتے ہیں، کوئی پیٹرول منہ میں لے کر کے آگ نکال رہا ہے، کوئی ٹائر جلا کر کے اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تو واللہ اتنا خراب ماحول ہو گیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کوئی شیر بن کے شیر کی مونچھیں لگا کر ایک بندہ ایسے شیر کی طرح گھوم رہا ہے باقاعدہ طور پر، ہے نا، اور تعزیوں میں تصویریں بنا رہے ہیں باقاعدہ طور پر، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب یہ تعزیے آنے والے ہیں، آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس طریقے کی ویڈیو آپ کو نظر آئیں گے، تو ان کے بارے میں حکم فرمائیں۔ یہ کلا بازی کرنا ہے جی، یہ کلا بازی تو ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور پھر یہی تو افسوس آج سنیوں پہ ہو رہا ہے جی، کہ تعزیے کو اسلام بھی سمجھ رہے ہیں، اسلام کے ساتھ ساتھ یہ ڈرامے بازی بھی کر رہے ہیں۔ ارے ڈرامے بازی کر رہے ہو تو ایک سرکس لگاؤ اور سرکس لگا کے اپنی اپنی کلا دکھاؤ، اسے کیوں جوڑ رہے ہیں اسلام کے قانون سے جوڑ رہے ہو کہ اسلام کا کام ہم کر رہے ہیں؟ اسلام میں کہاں کلا کھانا ہے بھائی؟ کہاں یہ شیر بن کے تم اچھا ایک بات اور حضرت یہاں پر ارشاد فرما دیں، باقاعدہ اس کے لیے چندہ ہو رہا ہے دین سمجھ کر کے، تو چندہ بندہ دینے تو جو چندہ کر رہے ہیں وہ کیا ہیں اور جو چندہ دے رہے ہیں اس میں وہ کیا ہیں؟
क्योंकि इसे दीन समझ के चंदा किया जा रहा है, इंटरटेनमेंट समझ के नहीं। तो जब दीन से कोई उसका ताल्लुक नहीं है तो जो चंदा दे रहे हैं तो वो चंदा दीन में लग कहाँ रहा है? नहीं लग रहा दीन में। जब दीन का काम ही नहीं तो लग कहाँ रहा? तो जो ले रहे हैं वो कौन है? वो क्या मालूम कौन है? नहीं, उसके बारे में भी हुक्म फरमाइए, जो शरीयत का क्या हुक्म है उनके बारे में? उनके लिए वो तो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और फिर लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, फजूल खर्च कर रहे हैं, फजूल खर्ची में बर्बाद कर रहे हैं। फजूल खर्ची है ये, और इस पर जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उन्हें इससे बाज आना चाहिए। शरीयत में मनमानी नहीं है कहीं पर भी, शरीयत के सब कारबंद हैं और शरीयत के हदूद में है हर कोई। हम हैं, आप हैं, जितने भी लोग हैं जो शरीयत के मानने वाले, वो सारे के सारे शरीयत के हदूद में, और हर किसी को शरीयत के हद में रहना होगा। हजरत मैंने यहाँ तक देखा है जितने ताजिएदार हैं, 100% की तो नहीं कह सकते, 90% मैंने देखा है शराबी हैं। शराब के नशे में ताजिया बनाते हैं और शराब के नशे में ताजिया उठाते हैं। अब बताइए, इस्लाम का काम है ये? अच्छा, फिर इसके बरखिलाफ हमारे लोगों पर जब कोई दूसरे तबके के लोग, दूसरे मजहब व मसलक के लोग, यानी दूसरे फ़िरक़े के लोग जब इस पर जो है एतराज़ात करते हैं तो फिर हम भड़कते हैं, फिर हमको बुरा लगता है। क्यों भड़कते हैं? उनकी बात सही है तो उन्हें मानो ना उसकी बात। भाई जो बात हम कह रहे हैं वही वो कह रहे हैं। अरे आज से तकरीबन 2-4 साल पहले मैंने बोल दिया था, तो हमारे अलीपुर गांव के जितने सुन्नी थे सब हमसे खिलाफ हो गए। अच्छा। वो छोटे भाई हाशिम के यहाँ हुआ था प्रोग्राम जी, तो यही मैंने जो आला हजरत का फतवा था वही तो मैंने वहाँ बयान कर दिया जी। तो जितने सुन्नी हमारे गांव के थे सब खिलाफ, अरे ये तो देवबंदी हो गए, तो देवबंदी हो गए। अरे आला हजरत के मसले को देखो कि देवबंदी हो गए। नहीं, देवबंदियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, हक और सच बात कोई भी करे और वो हर कोई कह सकता है। आज अल्लाह का शुक्र है, आज अल्लाह का शुक्र है, आज से तकरीबन 4 साल पहले मेरी आवाज़ उठी थी सबसे पहले। आज लोग हमारे कहने, हमारी बात पर लोग जुड़ रहे हैं जी जी। और आज के जो उलमा हैं उन्हें अल्लाह ने अक़ल सलीम अता फरमाई, आज अल्लाह ने उन्हें हौसला अता फरमाया कि बोल लें। जी जी, बोलने की ताकत है। जी जी, आज वो हम 4 साल पहले बोले थे, जी जी, आज वो बोल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, उन्हें हिम्मत तो अल्लाह ने दी। उनको सुना जा रहा है, उनकी वीडियो देखी जा रही है और इस काम को सराहा जा रहा है कि एक अच्छी आवाज़ उठाई। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, हमारी वीडियो यहाँ से लेकर हैदराबाद तक और बलादे हिंदुस्तान में देखी जाती है, तो हमारे यहाँ के बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि हज़रत एक वीडियो इस पर भी बनाइए, ताज़ियादारी पर भी बनाइए। और चूँकि बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं अलग अलग तर्ज पर होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। कोई किसी बुराई पर लेकर के बनाता है, कोई कहता है सट्टे पर बनाइए, गांव में सट्टा बहुत चल रहा है। कोई कहता है शराब पर बनाइए, शराब बहुत चल रहा है। कोई कह रहा है सूद पर बनाइए, सूद बहुत चल रहा है। कोई कह रहा जो है शादी में बढ़ते हुए अखराजात और रस्म व रवाज और जो जहेज की लानत है ये प्रोमोट हो रही है, इस पर बनाइए, जरूरी है। देख अच्छी बात, क्योंकि हमारे बहुत सालों के बाद मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमने सोचा क्यों ना 2-4 वीडियो इस तरीके की बना करके सोशल मीडिया के हवाले कर दी जाएं ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। क्योंकि चूँकि आजकल वीडियो देखने का रिवाज है और लोग वीडियो पर बहुत अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि आप प्रोग्राम करते हैं, उसमें तकरीर करते हैं, कभी थका हारा होता है, दिन भर का काम किया होता है, नहीं देख पाता है। लेकिन एक वीडियो के ज़रिए से आदमी आराम से अकेले में भी सुन लेता है, तन्हाई के आलम में भी, और बहुत अच्छे से सुन लेता है और समझ लेता है। इसीलिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचाएँ। तो ताज़िया मुकम्मल हमने काफ़ी गुफ्तगू की है ताज़िए पर, और ताज़िए के आखिर में हम पहुंच चुके हैं। आलम से लेकर के बहुत सी चीज़ें होती हैं, और रोज़े अव्वल से लेकर यानी 10वीं तारीख से लेकर और 10वीं मुहर्रम तक, और 10वीं मुहर्रम से लेकर जो तीजा होता है, 40वां होता है बाकायदा तौर पर, यहाँ तक कि चहल्लुम को भी बहुत रिवाज दिया गया है। ये इन सब चीज़ों के हम जानना चाह रहे हैं क्या मामले हैं और क्या इनकी हकीकत है। शरीयत में इससे कोई ताल्लुक नहीं। ताज़िए के बाद फिर तीजा, फिर तीजे के बाद चहल्लुम, यानी कि वो मौत हुई 10वें रोज़। एक बार हज़रत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की शहादत हुई। यहाँ सालाना शहादत हो रही है, सालाना शहादत हो रही है हर 10वीं मुहर्रम को ताज़िया, फिर उसके बाद तीजा, फिर उसके बाद चहल्लुम। फिर चहल्लुम किस बात पर हो रहा है ये आप थोड़ा वाज़ेह फरमाएं। नहीं, सब गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं। चहल्लुम में फिर एक और नया ताज़िया फजूल खर्ची है ये सब। ये फजूल खर्ची है। खर्ची। अच्छा, पब्लिक का पैसे नहीं, ये तो लोग पीछे से होता चला आया हजरत, काफी अरसे से। वो बादशाह तैमूर लंग से पीछे। तो आपके गांव में कोई जानकारी नहीं था, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था? जानकारी थी, लेकिन जो बोलता था उसको मुंह नोच लिया। अच्छा, हमारे बारे में अगर कोई गलत अगर राय रखता है तो हम सुन्नी इब्ने सुन्नी हैं, हम पैदाइशी सुन्नी हैं, सुन्नी इब्ने सुन्नी हैं। नहीं, सुन्नी होने में नहीं शक। इसमें कोई भी आमेजश नहीं है किसी भी मजहब की, किसी भी
فرقے کی، کسی بھی مسلک کی، اور جو بات حق کی ہے وہ حق بات ہم کہہ رہے ہیں۔ امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہم چاہنے والے ہیں، نواسے رسول شہید اعظم کو ہم ماننے والے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سے ہم بے حد پیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، بے شک۔ اور ہم انہیں جنتی جوانوں کا سردار مانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین کو بھی مانتا ہوں اور حضور کو بھی مانتا ہوں، اور اس حدیث کریمہ پر بھی عمل کرتا ہوں، اور اس حدیث کریمہ کو بھی اپنے دل میں رکھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور میرے حسین اور حسن دونوں جنتی پھول ہیں، یہ انہیں میں سونگھتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا حسن اور حسین یعنی ہمارے یہ بچوں کے نام مخفی رکھے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام ہم کو دیے، ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھ دیے۔ ہم نے تو رکھ ہی لیے اپنے بچوں میں۔ جی، کربلائے معلیٰ میں حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر جو ظلم ہوا یزیدیوں کی طرف سے، اس کے خلاف ہیں، اور حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، حسین اعظم کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، اور مرتے دم تک اور دعا کریں گے ہمارے نسل کا آخری انسان بھی حضور کے نواسے کی محبت اپنے سینے میں رکھ کر کے دنیا سے جائے۔ لیکن یہ جو تعزیے کے نام پر ہو رہا ہے، اس میں کوئی سنی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، حق بیانی ہے اور صحیح بات ہے، جو کہ ہمارے مذہب اور مسلک کے اعتبار سے ہے۔ ہمارے تمام بڑے سرخیل علماء کرام نے اس کو غلط کہا ہے، مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس سے تمام لوگوں کو بچنا چاہیے اور صحیح راستے پر آنا